بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 48 ہے اور اس سبق میں تکبیر تحریمہ کے الفاظ کا بیان ہوگا کہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ اس سے نماز ہو جائے گی۔ ویسے تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر مراد اس سے تعظیم ہے، تو کیا کوئی بھی ایسا لفظ جو تعظیم کے لیے بولا جائے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، یا صرف اللہ اکبر ہی لازم ہے؟ تو اس سے متعلق ائمہ کی آراء اور اقوال کا انشاءاللہ ابھی ذکر ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْزَأَهُ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان يحسن التكبير لم يجزه إلا قوله الله أكبر الله الأكبر أو الله الكبير۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے تکبیر کی جگہ پر اللہ اجل کہہ دیا یا اللہ اعظم کہہ دیا یا الرحمن اکبر، اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہوا، او لا الہ الا اللہ، یا اللہ و اکبر کی جگہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ناموں میں سے کوئی نام لے کر نماز کو شروع کیا، تو اجزأہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک کافی ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کان یحسن التکبیرہ، اگر وہ اللہ اکبر یعنی کبور مادہ اگر وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کافی نہیں ہے سوائے ان الفاظ کے اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اور چوتھا لفظ ہے اللہ کبیر، الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے۔ یہ چار الفاظ وہ ادا کرے گا تو تب اس کی نماز ہوگی، ورنہ یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگا۔ اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک ربک فکبر، اس سے ہر وہ لفظ مراد ہے جو تعظیم کے اوپر دلالت کرے، لہذا کسی بھی ایسے لفظ اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایسے اسم کے ذریعے سے جس سے تعظیم ثابت ہو رہی ہو، اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر اس کو کبور مادہ ادا کرنا اچھے طریقے سے آ رہا ہے تو پھر تو اس نے یہی چار الفاظ ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے کوئی لفظ اگر وہ بولے گا تو تکبیر تحریمہ شمار نہیں ہوگی۔ وہ چار الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر اور اللہ کبیر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ اکبر اور اللہ الاکبر، صرف انہی دو الفاظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا جائز ہے، باقی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر، صرف یہی لفظ کہنا ضروری ہے، اس کے علاوہ باقی کی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ائمہ کے اقوال ہیں۔ اب ہر ایک کے قول کی دلیل اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز الا بالاولین، سوائے دو پہلے الفاظ کے باقی کے ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز الا بالاول، پہلے کے علاوہ باقی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔
اور وہ پہلا اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے شروع کریں گے. فرماتے ہیں کہ لأنه هو المنقول، اس لیے کہ اللہ اکبر ہی منقول ہے اور متوارث اور مشہور چلا آ رہا ہے. والاصل فیہ التوقیف، اور اصل تکبیر تحریمہ کے اندر بھی یہی ہے کہ واقفیت جس طریقے سے روایات سے ہمیں ملی ہے اور امت کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے تو اسی کے اوپر ہی ہم اس کو کاربند رکھیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے. اس کو توقیف کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ فرماتے کہ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر یہی دو ہونا ضروری ہے، یا ان میں سے کوئی ایک. وہ فرماتے ہیں کہ ادخال الالف واللام فیہ ابلغ فی الثناء، کہ اللہ اکبر کے اندر اللہ الاکبر، اکبر کے اوپر الف لام کا داخل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعظیم کے اندر زیادہ بلیغ ہے معرفہ استعمال کرنا. لہذا فقام مقامہ، پس یہ اللہ اکبر جو متوارث چلا آ رہا ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اگرچہ یہ متوارث نہیں ہے لیکن اس کے اندر تعظیم زیادہ ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان افعل و فعیلا فی صفات اللہ تعالی سواء، کہ افعل کا مادہ اور فعیل کا مادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کرنا نا، اس کے ساتھ موازنہ کرنا کہ فلاں سے بڑا ہے فلاں سے بڑا ہے، اس طرح تو نہیں کہنا نا. تو اس میں تفضیل کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں دوسرے کی صفت کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کے مقابلے کے اندر نہیں لانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلا مقابلہ سب سے عظیم اور برتر ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں تفسیر کا صیغہ استعمال کرنا وہ اپنے اصل معنی کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا. لہذا افعل اور فعیل دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے کبھی کبورہ مادہ ادا کر سکتا ہے تو پھر کبورہ مادہ ہی ضروری ہے. اس کے چار الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے، اللہ الکبیر اور اللہ کبیر. بخلاف ما اذا كان لا يحسن، بخلاف اس صورت کے کہ وہ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے اس مادے کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں پھر عذر ہے. تو پھر وہ دوسرے الفاظ اللہ اجل، اللہ اعظم، اس طرح کے اگر وہ کہہ دیتے ہیں تعظیم کے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. لأنه لا يقدر الا على المعنى، اس لیے کہ وہ ان الفاظ کے معنی کے اوپر ہی قدرت رکھتا ہے، باقی ان الفاظ کے اوپر چونکہ قدرت نہیں رکھتا اس لیے عذر کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی. ولہما، طرفین کی دلیل کہ جو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تعظیم کے اوپر دلالت کرے تو اگر اس کو انسان بول دے تکبیر تحریمہ میں تو اس کی نماز ہو جائے گی. دلیل دے رہے ہیں کہ ان التکبیر هو التعظیم لغتاً، تکبیر کا لغوی معنی ہی تعظیم ہے. جیسے کہ فلما رأینہ اکبرنہ، تو اکبرنہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں وہ اعظمنہ کے معنی میں ہے. اور وربک فکبر ای وربک فعظم، مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے. وہو حاصل، وہ تو اس اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ جو تعظیم کے اوپر دلالت کرتے ہیں ان کے بولنے سے بھی حاصل ہو جائے گا. اور یہاں پر راجح اور مفتبی قول وہ طرفین کا یہ کہ عربی الفاظ ہوں چاہے وہ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے ہوں جن میں خالص تعظیم ہو. لہٰذا آگے چل کر ذکر کریں گے کہ اگر ایسے الفاظ جن میں دعائیہ کلمات ہوں ان سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جا رہا ہو تو وہ پھر تعظیم کے اوپر پوری طور پر دلالت نہیں کریں گے، تو اس لیے ان سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا فِي الذَّبِيحَةِ وَإِن لَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ. اگر کسی نے نماز
شروع کی فارسی زبان کے اندر، عربی کے علاوہ فارسی میں تکبیر تحریمہ کی، او قرأ فیہا یا نماز کے اندر قرات وہ فارسی میں کی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں اس نے پڑھا، یا ذبح کے وقت اس نے بسم اللہ فارسی کے اندر بسم اللہ کا ترجمہ کیا، بسم اللہ عربی کا لفظ ادا نہیں کیا، حالانکہ وہ عربی جانتا بھی تھا، تو پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے یہ کافی ہے، اگرچہ سنت متوارثہ اور متوارث طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں لا یجزئہ، اس کے لیے اس طریقے سے عربی جانتے ہوئے کوئی دوسرا لفظ بولنا تکبیر تحریمہ میں یا نماز کے اندر قرات کے اندر دوسری کسی زبان میں قرات کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، الا فی الذبیحہ، سوائے ذبح کے اندر، کہ ذبح کے اندر اگر وہ نہیں جانتا تھا تو اگر وہ عربی جانتا بھی تھا پھر بھی اگر وہ کسی اور لفظ کے اندر یا اپنی زبان میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی کرتے ہوئے اگر وہ ذبح کر لیتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ، اگر وہ عربی نہیں جانتا تو پھر صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ اب اس کے لیے قائم مقام پیچھے دوسری ہی زبانیں ہیں تو پھر اجزاءہ، اس کے لیے وہی جو دوسرے الفاظ یعنی فارسی کے اندر کہے ہوئے الفاظ وہ کافی ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے عربی زبان کے علاوہ میں تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرنے اور اسی طریقے سے ضمن میں قرات فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان میں کرنے سے متعلق ائمہ کے اقوال کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ سمجھ میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عربی آتی ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی فارسی کے اندر تکبیر تحریمہ کے الفاظ کے ادا کرتا ہے یا قرات سورہ فاتحہ کا ترجمہ وہ فارسی کے اندر کر لیتا ہے عربی کے اندر نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک عربی آتی ہے تو نہیں ہوگی اور اگر عربی نہیں آتی تو پھر ہوگی۔ اما الکلام فی الافتتاح فمحمد مع ابی حنیفہ فی العربیہ، جہاں تک تکبیر تحریمہ کی بات ہے تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں عربی کے اندر، جس طرح کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ اگر عربی کے اندر ہی ہو لیکن اگرچہ کسی بھی تعظیمی لفظ کے ساتھ ہو، اللہ اعظم، اللہ اجل، الرحمن اکبر، تو طرفین کے نزدیک اس کی تکبیر تحریمہ درست ہے۔ تو عربی کے اندر کہتے ہوئے کسی اور لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا، اس میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی قول ہے۔ اور مع ابی یوسف فی الفارسیتی، اور اگر فارسی کے اندر کہیں تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، کہ جس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عربی آتی ہے تو پھر تکبیر تحریمہ فارسی کے اندر درست نہیں ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ دلیل صاحبین کی کہ قرات اور تکبیر تحریمہ وہ عربی کو جاننے کے باوجود فارسی زبان میں کہنا درست نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ لأن لغت العربی لہا من المزیت ما لیس لغیرہا، کہ عربی زبان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو زبان کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے عربی کو خصوصیت حاصل ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ وہ عربی کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ یہ تکبیر تحریمہ سے متعلق جو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تھی اس قول کی دلیل ہے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، جہاں تک بات قراءت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ قراءت وہ نماز کے اندر اگر فارسی کے اندر کہی عربی کو جاننے کے باوجود تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافی ہوگا، نماز ہو جائے گی اور اس کو ہم قراءت پر محمول کر لیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم قراءت نہیں کہیں گے، اگر عربی آتی ہے تو پھر فارسی کے اندر قراءت کو ہم قراءت نہیں کہیں گے۔ اس میں صاحبین کے قول کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ ان القرآن
اسم لمنظوم عربی، اس لیے کہ قرآن مجید نام ہے عربی نظم کا، یعنی یہ عربی منظوم کلام جو اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو قرآن اس کو کہتے ہیں۔ اور قرآن میں ذکر بھی ہے کہ انا جعلنا قرآنا عربیا، اور وقرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون سورہ زمر کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عربی کہا ہے، اور اس کے الفاظ بھی چونکہ یہ نازل بھی عربی میں ہوا ہے، تو نماز کے اندر جو فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اس میں تو قرآن پڑھنے کا کہا گیا ہے نا، اور قرآن عربی میں ہے، اس کے الفاظ عربی میں ہیں، تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب عربی میں ہیں تو پھر قرات بھی عربی میں ہی ہوگی، کیونکہ حکم قرات کا وہ عربی زبان کے اندر قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے۔ کما نطق به النص، جس طریقے سے نص بھی اس کے اوپر منطوق ہے کہ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون انا جعلنا قرآن عربیا الا ان عند العجز یکتفى بالمعنى کالایماء۔ ہاں صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی زبان آتی نہیں ہے، سورہ فاتحہ ابھی تک اس نے سیکھی نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو پھر اس عاجز ہونے کی حالت کے اندر اس کے معنی کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے قائم مقام معنی کے اوپر اکتفا، کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں ہیں نا۔ قرآن کا اصل تو وہ عربی لفظ ہے، اور پھر وہ عربی لفظ اس کا معنی جو ہے وہ بھی اس کا ایک مفہوم ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے، تو اس کا جو معجزہ ہونا ہے وہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں ہیں۔ بخلاف تسمیہ، بخلاف بسم اللہ پڑھنے کے، یعنی ذبیحہ کے وقت جو بسم اللہ پڑھنے کی بات ہے، جس میں صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اگر عربی آتی ہو پھر بھی اگر بسم اللہ کے علاوہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ لأن الذکر یحصل بکل لسان، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مقصود ہوتا ہے نا، اور وہ ذکر تو کسی بھی زبان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر صاحبین کا قول کی دلیل مکمل ہوئی، اور اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے، جس میں وہ فرماتے کہ عربی آتی ہو پھر بھی اگر فارسی میں قرات کرے یا تکبیر تحریمہ کہے تو نماز ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پہلی دلیل کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ قرآن مجید پچھلی کتب اور صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا۔ تو پچھلے صحیفے جو تھے وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللُّغَةِ، تو قرآن ان کے اندر اس عربی زبان کے اندر تو نہیں تھا، کیونکہ پچھلے صحیفے اور پچھلی کتب جو تھیں وہ عربی کے اندر نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا عربی کے اندر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کا معنی پچھلی کتب کے اندر موجود ہوگا، یا قرآن خود موجود ہوگا تو پھر وہ عربی میں تو ہوگا نہیں، کیونکہ پچھلی کتب عربی میں نہیں تھی۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اگر قرات کرتا ہے عربی کو جاننے کے باوجود اس کا ترجمہ کر کے فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر، تو پھر یہ کافی ہونا چاہیے۔ وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعِجْزِ، اور تائید کے طور پر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو عربی زبان سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کے معنی کے اوپر اکتفا نماز کے اندر بھی جائز اور تکبیر تحریمہ میں بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر عربی جاننے کے باوجود بھی اگر کہے اور اس کے ترجمے پر اکتفا کرے تو پھر بھی کافی ہو جائے گا۔ الا انه يصير مسيئا، الا یہ کہ وہ عربی جاننے کے باوجود اگر کوئی آدمی دوسری زبان کے اندر قرات کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لمخالفته السنة المتوارثة، اس کے سنت متوارثہ یعنی ایک متوارث اور امت کے اندر ایک منقول طریقے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، اور جب فارسی کی ذکر ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ فارسی کے علاوہ ہر ایک زبان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول میں جائز ہو جائے گی قرات فارسی کے علاوہ بھی، کیونکہ فارسی کے ساتھ جب جائز ہے تو فارسی کے علاوہ بقیہ زبانوں کے اندر بھی جائز ہونا چاہیے۔ وہ صحیح راجح قول یہی ہے، لما تلونا، جس طریقے سے ہم نے آیت ذکر کی، تلاوت کی، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ پچھلی زبانوں کتب کے اندر بھی یہ قرآن مجید موجود تھا۔ تو وہ کتب ساری کی ساری فارسی میں تو تھوڑی ہی تھی، کوئی عبرانی میں، کوئی سریانی میں، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں، تو لہٰذا قرآن مجید کا یہاں پہ جو فارسی کے اندر قرات کا ذکر ہے تو وہ
فارسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں پہ کسی اور کے اندر بھی ہو پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافی ہو جائے گا۔ والمعنی لا يختلف باختلاف اللغات، قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ لغات اور زبانوں کے مختلف ہونے سے مختلف تو نہیں ہوتا نا۔ والخلاف فی الاعتداد، یہاں پر جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ فارسی کے اندر قرات جائز ہے یا نہیں، تو یہ قرات کے شمار کرنے میں ہے کہ کیا یہ قرات شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو قرات نہیں کہیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو قرات کہیں گے، یہ اس میں اختلاف ہے۔ ولا خلاف فی انہ لا فساد، اس چیز میں اختلاف تو نہیں ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے فاسد اور نہ فاسد ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ وَيُرْوَى رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَوْلِهِمَا، روایت ہے حضرت امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ امام صاحب کا رجوع بھی منقول ہے صاحبین کے قول کی طرف، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے کہ اگر کسی نے فارسی میں قرات کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، یعنی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تو ذکر کر دیا گیا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو دوبارہ بہرحال اس نے پڑھنا ہوگا اگر کسی نے فارسی کے اندر قرات کی۔ اور امام صاحب کے نزدیک نہیں تھا، لیکن امام صاحب کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف ثابت ہے، اور یہ بات ہے کہ اب امام صاحب کے نزدیک بھی اگر کوئی آدمی فارسی کے اندر قرات کرتا ہے تو وہ قرات شمار نہیں ہوگی، وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لہذا قرات امام صاحب کے نزدیک بھی صاحبین کے نزدیک بھی عربی کے اندر کرنا ہی ضروری ہے۔ وعلیہ الاعتماد، اور اسی قول پر ہی اعتماد ہے، اور یہی مفتہ بھی اور راجح قول ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ اس صورت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی کیا ہے، کوئی زائد اس کی تفسیر یا کوئی زائد الفاظ دوسری زبان میں نہیں کہے، صرف فارسی کے اندر یا اپنی زبان کے اندر صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہی کرتا گیا، تو اس سے اس کی نماز یعنی فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ اس کو قرات نہیں کہیں گے، اور مفتبی قول بھی یہی ہے۔ البتہ اگر اس نے تفسیر کرنے لگ گیا نماز کے اندر، اس کی تفسیر اور ترجمے کے علاوہ باقی تشریح کرنے لگ گیا، تو پھر نماز بالاتفاق فاسد ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ صاحبین کے نزدیک فارسی یا کسی بھی زبان میں قرات کرنا درست نہیں ہے، اور اس کو ہم قرات نہیں کہیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو ہم قرات کہیں گے، البتہ اگر کوئی عاجز ہے قرات عربی میں کرنے سے تو صاحبین کے نزدیک اس کے لیے یہ اجازت ہے، امام صاحب کے نزدیک اس کے لیے بھی اور دوسری کے لیے بھی، البتہ امام صاحب کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف ثابت ہے، اور مفتبی قول بھی صاحبین کا ہے۔ والخطبۃ والتشہد علی ھذا الاختلاف، خطبہ اور تشہد وہ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ خطبہ عربی کے اندر ہو یا فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان میں، اور تشہد وہ فارسی کے اندر ہو یا عربی کے اندر۔ تو امام صاحب کے نزدیک اگرچہ عربی آتی ہو پھر بھی خطبہ اور تشہد فارسی میں کر سکتے ہیں، اور صاحبین کے نزدیک نہیں کر سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، اور راجح قول یہاں پر بھی صاحبین کا ہے۔ وفی الاذان یعتبر التعارف، اور اذان کے اندر تعارف یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر فارسی کے اندر کوئی آدمی اذان دیتا ہے یا کسی اور زبان میں اذان دیتا ہے، اذان کا ترجمہ کرتا ہے، تو لوگ اگر اس کو اذان کہتے ہیں تو پھر تو وہ اذان ہوگی۔ اگر عرف میں اس کو اذان نہیں کہا جاتا، لوگ اس کے ساتھ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر یہ اذان نہیں ہے۔ وَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لا يجوز، اگر کسی نے نماز اللہم اغفر لی کے ساتھ شروع کی اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی جگہ پہ اللہم اغفر لی کہہ دیا، تو یہ بالاتفاق یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہم اغفر لی کے اندر اگرچہ اللہم میں کچھ نہ کچھ تعظیم تو ہے، لیکن اغفر لی میں ساتھ اپنی حاجت کو ذکر کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تعظیم اس میں بھی ہے، لیکن تعظیم سے بڑھ کر یہاں پر دعا ہے،
لأنه مشوب بحاجته، کیونکہ اس کے اندر اس کی حاجت کا بھی شائبہ ہے، وہ ہے کہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے. فلم یکن تعظیما خالصا، یہ خالص تعظیم نہیں ہے، جبکہ تکبیر تحریمہ میں خالص تعظیم چاہیے. وَإِنِ افتتح بقوله اللہم، اگر کوئی اللہم کے ذریعے سے، صرف اللہم کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کر کے نماز کا افتتاح کرتا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ کافی ہے، کیونکہ لأن معنی ہو یا اللہ، اس لیے کہ اللہم کا معنی یہ ہے اے اللہ، تو لفظ اللہ اس میں آ گیا. وقیل لا یجزئہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ یا اللہ آمنا بخیر، کہ ہمیں امن دے اور ہمیں خیر میں رکھ، تو یہ ہے. فکان سؤالا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے گوئے کہ مانگنا ہوا نا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اللہم کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کہنا. تو یہاں پہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ کی بحث مکمل ہوئی، اور اس میں ہم نے ذکر کر دیا ائمہ کے اقوال. کمنٹ باکس میں آپ نے تمام ائمہ کے اقوال کو خاص طور پہ ذکر کرنے کہ کس کے نزدیک کیا ہے، اور آخر میں مفتوی قول کا بھی تعین کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.